بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. ہمارے سلسلے میں ایک کتاب مجھے عطا ہوئی ہے، اس کا مجہول کہتا ہوں، اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے. یہ کتاب مجھے تحفہ ملی ہے، جن سے ملی ہے آگے میں نہیں کہہ سکتا، سمجھتے ہو، اور انہوں نے اس چیز کا بے انتہا کرم کیا ہے. اس چیز مطالعے کہ میں حکم تو نہیں کرتا، لیکن اس کتاب کو حکم فرض سے زیادہ سمجھو. اس کتاب کا مطالعہ ہمیشہ رکھیں، اور احادیث شریفہ جو ہیں تو خاص کر کے دل میں اتاریں. اس کے مفہوم جو بیان کیے ہیں وہ اگر ہمارے سلسلے کے مشائخ ہمارے موافق ہوں تو اس کو بھی قبول کریں. جو ہمارے سلسلے کے مشائخ یا میرے مفہوم کے سے نہ ملتے ہوں ان کو غلط نہیں کرنا ہے، ان کا مفہوم ان کے حوالے کریں واللہ عالم، اور اپنے مفہوم سے چلیں، ان کے مفہوم پہ نہیں چلنا ہے. جیسے بعض جگہ انہوں نے کھانے پینے کی سختی ایسے کی ہے تو جس سے ان کے مفہوم کے مطابق وہ ان کی جگہ ٹھیک ہے وہ ایسا کریں اور ان کو جائز ہے. لیکن ہم کو ادھر سے جیسے اپنے مفہوم مشائخ کے اور جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے. کھانا پینا اچھا، اس میں ایسے مفہوم لائیں وہ تو اس قسم کے مفہومات سے ان کو غلط نہیں کہنا، اس کو بھی ہمیں وہی کرنا چاہیے جسے ہم کو رعایتیں دیں. تو مفہوموں میں اپنے مفہوم میں جانا ہے، لیکن حدیثوں کو ویسے ہی ماننا جیسے وہ مانتے ہیں، لیکن مفہوم میں نہ جائیں. تو اس کتاب ایک بہت بڑا تحفہ ہم کو، یعنی ہمارا، یعنی میں کس طریقے سے اس بات کو یعنی کہہ سکوں، کہہ نہیں سکتا ہوں. تو ہمارے سلسلے میں یہ کتاب ایسے سمجھو کہ بنیادی کتاب ہے. اس میں ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو بندی کی لکھی ہے، فلان کی لکھی ہے، تبلیغی کی لکھی، ان چیزوں کو نہ پڑھے. لکھی کسی کی ہو، ہم نے آقا سے معافقت کرنی ہے، وہ ہم کو کہیں سے مل جائے. آقا نے کہا اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے، دیکھو کہتا کیا ہے. اگر آقا کی کلام منتقل ہے ہمارے ساتھ، ہم کو قبول کرنا چاہیے. یہ کتاب بہت آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، لیکن ان کے مفہوموں پہ عمل کو بعض جگہ کرنا ہے جو ہمارے مفہوموں کے مطابق ہو. ہمارے سلسلے کے جو ہمارے مفہومات کے شرح نہیں ملتی تو ان کو غلط نہیں کہنا ہے، ہم نے اپنے مفہوم میں چلنا ہے، ان کو واللہ عالم کہنا ہے. ایک بہت بڑی برکت والا قرآن، جو سب قرآن تو برکت ہے، لیکن جہاں ان کی نگاہ ہو وہ بہت ہی برکت ہوتی ہے، حد سے زیادہ. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ کتاب جو سی آپ کو اکابر کا مقام عبادت، یہ تمہارے گھر پڑھ ہوں تو وہ بھی رکھیں، انتہائی برکت کا سبب بنے گی تمہارے لیے. گھر میں اس کے رہنے سے کوئی نہ پڑھ سکے، جو پڑھتا ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے. ایسے قرآن کریم جون سا ہے، تفسیر ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رضی اللہ عنہ، اور اس کا ترجمہ کیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے علم سمندر ہے، نہ کوئی ولی اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی احاطہ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ احاطہ نہیں ہو سکتا. جو بیان کیا ہے اس میں جو ہے، نہ کوئی ولی اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی احاطہ کر سکتا ہے. تو ولی اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی احاطہ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ احاطہ نہیں ہو سکتا. جو بیان کیا ہے اس میں جو رسول اللہ کو قبول ہے اور بہت ہی قبول ہے، بہت قبول ہے. تو یہ کتاب نوزین ہے، تو اس میں جو کچھ ہے اس پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پر، آقا کی جو حدیث نقل ہیں. باقی کوئی اختلاف کی بات ہو تو اس کو اس میں چھوڑ دینا. لیکن علم کو جیسے میں نے سب نے عبور نہیں کیا ہے، تو اس میں عبور کا مطلب نہیں کہ ان لوگوں کو موقع نہیں ملا، ان کو جیسے اتنا وقت نہیں ملا، تو آقا نے ان کو معافی میں رکھا ہے.
ایسے ہم سے بھی ہوتا ہے، ہم کوئی معافی میں، ہم کون سے ہیں یا تم ایسے ہو کہ علم کو عبور کریں؟ جب خضر نے عبور نہیں کیا، آقا جی نے اپنے متعلق بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ معرفت کا علم میں میرے عبور میں بھی اتنا نہیں آتا، ایسے الفاظ ہیں آقا جی کے. تو یہ کوئی تھوڑی پیچیدہ بات ہے، تو علم میں میرے عبور میں بھی اتنا نہیں آتا، ایسے الفاظ ہیں آقا جی کے. خضر نے عبور نہیں کیا، آقا جی نے اپنے متعلق بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ معرفت کا علم میں میرے عبور میں بھی اتنا نہیں آتا، ایسے الفاظ ہیں آقا جی کے. تو یہ کوئی تھوڑی پیچیدہ بات ہے، تو ان چیزوں میں نہ جائیں، یہ دیوبندی ہے فلاں. خدا تعالی حضرت شیخ الہند کو بھی جزائے خیر دے اور ان کی قبر کو نور سے منور کرے. حضرت شیخ اسلام شبیر انصوانی نے جو تفسیر لکھی ہے، خدا ان کو جزائے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا اضافہ کرے، اور اللہ تعالی ہم کو آپ کو بھی توفیق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اختلاف میں نہ پڑیں. کسی مشائخ کو برا نہیں کھوکھلا تھا، ایسا تھا تو انہوں نے محنت کی ہے، آقا ان کی محنت قبول کی ہے. جو ان کی محنت میں ان سے یعنی کوئی نغزشیں ہوئی ہیں، ان کی سمجھ سے باہر تھے، وہ جان کے انہوں نے نہیں کیا، تو آقا نے ان کو معافی میں رکھا. جب آقا نے معافی میں رکھا تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مولانا ارشد تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا، مولانا فلانے نے یہ لکھا کہ فلانی غلطیاں، اس چیز کو نوٹ نہ کریں. ان کو بولتے اللہ نے معافی میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور اللہ آقا نے ان کی بھی یعنی محنت قبول کی ہے. اس لیے کہ علم کو قبول کوئی نہیں کرتا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجتہد سے ہو جاتی ہیں. تبلیغی جماعت اس سے انتہائی محبت رکھیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں کہ والا آقا کے دین کو پھیلاتے ہیں. اور جیسے طریقت والے جان مال سب یہ سب نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آقا کو قبول ہے. ان کی غلطیاں جیسے یعنی آقا کی ضد میں نہیں ہے، آقا کی قربانی دیتے ہیں، جنگلوں میں پھرتے ہیں. تبلیغی جماعت سے بہت محبت رکھتے ہیں، دیوبندی سے. یہ دیس محمد والا ہے، یہ سارے جگ سے نرالا. آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے. تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو، بس آقا